अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मौज़म फ़खर। पीडीएम ने इमरान खान को हैवी वेट बना दिया और अंदरूनी इख्तलाफात को इस हद तक बढ़ा चढ़ा कर पेश किया गया कि अब वो इस तरह महसूस होता है कि जैसे मामला पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर चले गए हैं। और पीपल्स पार्टी की हठ धर्मी की वजह से नून लीग को अब एक मरतबा फिर मसालेहाना कोशिशें शुरू करना पड़ी। आज नवाज़ शरीफ साहब ने फिर मौलाना फजल रहमान से रब्ता किया और उनके साथ कल होने वाली सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। उन्होंने कहा, यार कल जो कुछ हुआ वो तो बहुत गलत था मौलाना साहब, लेकिन यार इस मामले को हमें आगे लेके चलना है, क्योंकि अगर पीपल्स पार्टी निकल जाती है इत्तेहाद से तो इत्तेहाद बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाएगा। और पीपल्स पार्टी के निकलने के बाद अगर हम असम्बलियों से इस्तीफ़े देते हैं तो फिर उसकी कोई वैल्यू इतनी ज़्यादा रह नहीं जाएगी। लिहाजा अगर पीपल्स पार्टी निकलती है और हम अलग होते हैं, लॉन्ग मार्च करते हैं या असम्बली से इस्तीफ़े देते हैं तो वो उस हद तक कारगर साबित नहीं होगा। लिहाजा हमें पीपल्स पार्टी को अपने साथ रखना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। अब बात अगर देखा जाए तो नवाज़ शरीफ साहब की ये बात तो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि अगर पीपल्स पार्टी निकल जाती है तो एक पूरा सूबाई असम्बली तहलील नहीं होगी, नंबर वन। नंबर सेकंड, जो नेशनल असम्बली है, पीपल्स पार्टी अगर नेशनल असम्बली में बैठी रहती है और नून लीग बाहर निकल जाती है तो नून लीग को क्या ज़रूरत है फिर बाहर निकलने की, तो वो नून लीग के लिए भी इसकी इम्पोर्टेंस नहीं है। तो मुझे अब ये लग रहा है कि पीडीएम को बचाने के लिए एक मरतबा फिर कोई बैक डोर चैनल्स के ज़रिए ये इत्तेहादी जमातों का एक दूसरे के साथ अब रब्ता शुरू होने जा रहा है। और आइंदा चंद दिन के अंदर मेरी इतलात हैं कि आसिफ जरदारी साहब ख़ुद मौलाना फजल रहमान और नवाज़ शरीफ साहब से रब्ता करेंगे और उनको इस बात पर कायल करेंगे कि जो तरीक़ाकार हमने अडॉप्ट किया था, उनका ये कहना था कि जो तरीक़ाकार हमने अडॉप्ट किया है 3 मार्च से लेकर 12 मार्च तक, यानी कि सेनेट इलेक्शन के अंदर यूसुफ ज़र गिलानी को जितवाने से लेकर 12 मार्च को यूसुफ ज़र गिलानी को हराने तक, ये वो सारा मामला है जहां पर हमने हुकूमत को उस हद तक दीवार से लगा दिया, उस हद तक डिफेंसिव पोजीशन पे ले गए थे कि हुकूमती निज़ाम पूरे का पूरा जोल्ट हो गया था, हिल के रह गया था, हर एक ने अपनी अपनी पै गई थी। और इस वजह से इस सूरत हाल को अगर हम और ज़्यादा एक्सपीडाइट करें तो हमारे लिए ज़्यादा बेहतर है। अब असल में मामला क्या है? असल में मामला ये है मेरे दोस्तों कि नून लीग ये चाहती है कि पंजाब के अंदर सेटअप को चेंज ना किया जाए। उसकी वजह ये है कि तजवीज़ ये थी कि मरकज़ में अदम एतमाद से पहले पंजाब के अंदर तहरीक अदम एतमाद लाई जाए और उस्मान बुज़दार को हटा कर, चूँकि काफ लीग के यहाँ पर इस वक्त पावर ब्रोकर बहुत बड़ी है, तो काफ लीग के चौधरी परवेज़ इलाही को चीफ मिनिस्टरशिप ऑफ़र की जाए और फिर अगली पॉलिटिकल मूवमेंट चलाई जाए। लेकिन जो नून लीग है उसका ये मानना है कि उस्मान बुज़दार हमारे लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद है बनिस्बत चौधरी परवेज़ इलाही का, क्योंकि चौधरी परवेज़ इलाही उस्मान बुज़दार से तो बहुत आगे की चीज़ है ना। वो एडमिनिस्ट्रेटर भी अच्छे हैं, सियासतदान भी अच्छे हैं और लोगों के साथ मिलनसार हैं, गुफ्तगू भी बहुत ज़बरदस्त है, रोटी शोटी भी अच्छी खिला देते हैं। तो परवेज़ इलाही अगर चीफ मिनिस्टर बन गए तो फिर पंजाब के अंदर हमें अपने इस स्पेस को बचाना हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। मैं उन साढ़े बंदे तोड़ लेते सी की करांगे। डेफिनेटली अब जो भी सियासी जमात है वो अगले इलेक्शन को सामने रख के प्लानिंग कर रही है, पीपल्स पार्टी भी अगले इलेक्शन को सामने रख के प्लानिंग कर रही है। लिहाजा नून लीग को परवेज़ इलाही की निस्बत उस्मान बुज़दार ज़्यादा सूट करता है, क्योंकि बंदे ने करने कुछ नहीं होते, टांग पे टांग रख के बैठना है। वो लतीफ़ा सुना हुआ ना, वो हलवा खाने वाला, तो वो तो बैठ के अपना हलवा खा रहा है, उसको तो और कोई फ़िक्र फाका है नहीं। लिहाजा नून लीग को सूट करता है। जितनी मिस गवर्नेंस उस्मान बुज़दार की वजह से पंजाब में है, नून लीग के लिए तो वो हीरो है, क्योंकि जब उस्मान बुज़दार का मुकाबला नून लीग के शहबाज शरीफ के साथ किया जाएगा तो मिस मैच है टोटली। वो तो इस तरह ना, जिसे हम कहते हैं ना, एप्पल टू एप्पल मैच नहीं है ये, तो सेब दा मुकाबले तरबूज ना ले। तो वो नून लीग को ये बात सूट करती है। पीपल्स पार्टी ये चाहती है कि हम यहाँ पर पंजाब का तख्त लाहौर को हिला दें ताकि उसके असरात मरकज़ तक जाएं और मरकज़ की हुकूमत की बुनियादें हिला दें। और ये बात भी, उनकी बात भी दुरुस्त है, क्योंकि अगर पंजाब पीटीआई के हाथ से निकलता है तो फिर तो वो सिर्फ 16 किलोमीटर एरिया, यानी कि जो इस्लामाबाद के उस तक महदूद हो जाएगी और उसके बाद आगे ख़त्म है। मासवा जो है केपी के, उसकी किसी और जगह पे गवर्नमेंट नहीं है, बलूचिस्तान के अंदर इत्तेहादी गवर्नमेंट है। पंजाब के अंदर जो सबसे बड़ा सूबा है, पंजाब के अंदर अगर उसकी हुकूमत ख़त्म होती है तो उसको तो लेने के देने पड़ जाएंगे।
لہٰذا اس معاملے کے اوپر ان کا بنیادی طور پر اختلاف شروع ہوا، جس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے پیپلز پارٹی پر استعفوں کا دباؤ ڈالا گیا۔ اور کچھ ایسی خبریں بھی آ رہی ہیں کہ یہ آپس میں یہ بات طے تھی کہ ہم نے استعفے نہیں دینے مولانا صاحب کی، کیونکہ اگر ہم اس بات کو امپارشلی دیکھیں تو کسی بھی جماعت کی جانب سے 26 مارچ کے لانگ مارچ کے حوالے سے ہمیں زمینی سطح پر کسی قسم کی کوئی خاص تیاری نظر نہیں آئی، نہ پیپلز پارٹی کی تیاری نظر آ رہی ہے، نہ نون لیگ کی تیاری نظر آ رہی ہے، نہ جے یو آئی کی تیاری نظر آ رہی ہے۔ تو لہٰذا اس طرح کا بھی مجھے یہ تاثر مل رہا ہے آج جب میں نے مختلف لوگوں سے رابطہ کیا کہ جیسے یہ کوئی ایک پری پلانڈ ایکٹیویٹی تھی، کوئی گڈ کاپ بیڈ کاپ والا کوئی سین چلا ہے، اور اصل میں معاملہ یہ تھا کہ اس ٹائم کو تھوڑا سا آگے گزارا جائے، رمضان گزارا جائے، بجٹ گزارا جائے، اور بجٹ کے بعد پھر دوبارہ سے ایک ری یونائٹ ہو کے ایک نئے کینوس کے اوپر گیم شروع کی جائے۔ کیونکہ اسٹیبلشمنٹ سے ابھی تک دیکھیں، اسٹیبلشمنٹ میں ذکر بھی آپ سے کرتا ہوں، سیاسی جماعتوں کا کوئی بھی قدم جو ہے نا وہ ذاتی مفاد سے آگے جا نہیں سکتا۔ پیپلز پارٹی نے اگر ہم دیکھیں تو پی ڈی ایم سے جتنے فائدے حاصل کر سکتی تھی اپنے لیے، اس نے اس سے زیادہ فائدہ حاصل کیے۔ وہ اگر اسٹیبلشمنٹ سے قربت حاصل کی ہے تو وہ ابھی پی ڈی ایم کے سر پہ حاصل کی ہے۔ اگر نون لیگ کو کچھ سپیس زیادہ اچھی ملی ہے، ان کو نیوٹرل فیلڈ ملی ہے ڈسکا الیکشن کے لیے، تو وہ بھی اس وجہ سے ملی ہے کہ آصف زرداری اور نواز شریف صاحب دونوں کے رابطے ہوئے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، اور اس اسٹیبلشمنٹ اس وجہ سے پیچھے ہٹی ہے، تھوڑا سا نیوٹرل ہوئی تھی اس سارے عمل کے دوران۔ لیکن اس معاملے کو اب آگے اگر ہم لے کے جائیں گے تو اس کو کسی نہ کسی لاجیکل اینڈ کی طرف لے کے جانا ہے۔ میں اس بات سے 100% متفق ہوں کہ سیاسی اتحاد بنتے ہی ٹوٹنے کے لیے ہیں، لیکن جس طریقے سے کل ایک تاثر قائم کیا گیا پیپلز پارٹی کی ہٹ درمی کا، اس تاثر کی میں 100% تصدیق کرتا ہوں کہ پیپلز پارٹی نے واقعی کل ہٹ دھرمی کا مظاہرہ کیا، کیونکہ جب نون لیگ نے ان کو بے شمار استعفوں کے حوالے سے آپشنز دی کہ ابھی ہم صرف قومی اسمبلی سے استعفے دیتے ہیں، یا ابھی اگر آپ نے استعفے نہیں دینے تو پہلے مرحلے کے اندر ہم 10-10 کا گروپ بنا کے استعفے دیتے ہیں، اور اگر آپ کہتے ہیں تو ہم سندھ اسمبلی کو سب سے آخر میں رکھتے ہیں، اور سندھ اسمبلی کے اندر بھی آپ کو گروپس کے اندر استعفوں کا آپشن دیتے ہیں تاکہ ایک ڈیولپ ہو پریشر گورنمنٹ کے اوپر۔ لیکن پیپلز پارٹی شاید اب چونکہ اس کی الائنمنٹ ہے بہت زیادہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، تو وہ ابھی اسٹیبلشمنٹ کو ڈسٹرب نہیں کرنا چاہتی، اور اسٹیبلشمنٹ بھی اس وقت اگر دیکھیں تو وہ پی ٹی آئی کے بعد جس جماعت پر اعتبار کری ہے، جس شخصیت پر اعتبار کری ہے، وہ ہے آصف زرداری۔ اور آصف زرداری اگر اے ٹیم نہیں ہے اسٹیبلشمنٹ کی تو 100% بی ٹیم ضرور ہیں، کیونکہ جب اپوزیشن کے اندر اسٹیبلشمنٹ کو کسی بھی قسم کی موومنٹ کو روکنا یا کاؤنٹر نیریٹو ڈیولپ کرنا ہوتا ہے تو ان کو آصف زرداری کی ضرورت پڑتی ہے، اور پھر آصف زرداری سامنے آتے ہیں۔ اس ساری صورتحال میں کل سے لے کر اب تک جس شخصیت کو سب سے زیادہ فائدہ ہوا ہے اس کا نام ہے عمران خان، اور عمران خان واقعتاً ایک ہیوی ویٹ کے طور پر سامنے ہوئے۔ ہیوی ویٹ اس وجہ سے میں ان کو کہہ رہا ہوں کہ وہ یہ نہیں ہے کہ وہ ناقابل شکست ہو گئے ہیں، میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ وہ اپنے آپ کو کل شام سے لے کر اب تک کی جو ڈیولپمنٹ ہے اس سے ان کو کل رات کی نیند بہت اچھی ملی ہوگی۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ عمران خان کی مستقبل کے اندر مشکلات ختم ہونے جا رہی ہیں، کیونکہ مشکلات تو آگے بڑھتی ہی چلی جائیں گی، کیونکہ آگے ان کے سامنے ایک جو فیڈرل بجٹ ہے اس کا ایک بہت بڑا مرحلہ انہوں نے ابھی سر کرنا ہے۔ اس کے ساتھ تنخواہوں کا مسئلہ ہے، جو بجٹ ڈیفیسٹس ہیں، اس کے حوالے سے بے شمار مسائل ہیں جس کا انہوں نے سامنا کرنا ہے۔ تو ان کے لیے بھی ابھی جو صورتحال ہے وہ اتنی زیادہ آسانی مجھے اس میں نظر نہیں آ رہی، ان کے لیے بھی آگے اس حوالے سے مشکلات ہی مشکلات ہیں، کیونکہ ابھی میں کل ہی دیکھ رہا تھا کہ سرکولر ڈیٹ کو، بجلی کے اوپر جو گردشی قرضہ ہے، اس کو ختم کرنے کے لیے جو منسٹری فار انرجی ہے، پاور سیکٹر، اس کی جانب سے ایک منصوبہ دیا گیا کہ جناب یہ گردشی قرضے کو ختم کرنے کے لیے ہم 2.5 سال کے اندر اس گردشی قرضے کو ختم کر دیں گے، لیکن ہمیں بجلی کی قیمت میں 4.40 روپے یونٹ کا اضافہ کرنا پڑے گا۔ اور اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ عوام کے اوپر اگلے 2.5 سال کے اندر کس قسم کا
پریشر ڈیولپ ہونے جا رہا ہے، کیونکہ جیسے مہنگائی بڑھے گی، کیونکہ بجلی کی اگر قیمت بڑھتی ہے تو ہر ایک چیز کی قیمت بڑھتی ہے، تو اس کے اثرات کس حد تک آئیں گے. تو یہ عمران خان کے لیے تو اچھی چیز تو نہیں ہے. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم اگلے 2.5 سال عمران خان کو دیتے ہیں تو پھر تو تباہی مچ جائے گی. اس حوالے سے نون لیگ کا یہ والا موقف تو بالکل درست ہے کہ 2.5 سال آئندہ 2.5 سال عمران خان کو دینے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں جب اگلی حکومت ملے گی تو وہ ہم ہاتھ جوڑ دیں گے، جناب معاف کر دو، ایسی گورنمنٹ نہیں لینی. کیونکہ جب ہے ہی کچھ نہیں رہے گا، لوگ پس چکے ہوں گے مہنگائی کے اندر، اور جو آپ کا انفلیشن ہے وہ آسمان سے لگا ہوگا، تو کون بندہ آئے گا جو آ کے کہے گا جناب مجھے حکومت دے دیں؟ تو وہ حکومت والا کام بھی ختم ہو جائے گا. لہٰذا اب اگر یہ جو موومنٹ چل رہی ہے اور اگر ریکنسیلیشن آپس میں یہ لیڈران بیٹھ کے کوئی نہ کوئی راستہ نکالیں تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک بہت اچھا اس کے اندر کوئی صورتحال نکل سکتی ہے. کیونکہ پیپلز پارٹی نے اب تک جتنے فائدے اٹھانے تھے پی ڈی ایم سے وہ تو خاصی حد تک اٹھا لیے. مثال دیتا ہوں آپ کو کہ مشرقی پاکستان کا سانحے کا ذمہ دار نواز شریف صاحب عموماً ماضی کے اندر اپنی تقریروں کے اندر ذوالفقار علی بھٹو کو ٹھہراتے رہے، لیکن اب نواز شریف صاحب اس مشرقی پاکستان کے 2 لخت ہونے کا ذمہ دار اسٹیبلشمنٹ کو ٹھہراتے ہیں، جو بالکل درست بات ہے، کیونکہ اس وقت بھی سیاستدانوں کو مورے کے طور پہ استعمال کیا تھا. لہٰذا آصف زرداری نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ جو پیپلز پارٹی کے اوپر ایک داغ لگا ہوا تھا مشرقی پاکستان کا، اس کو ریموو کرا دیا. پھر جو ہے جو بھٹو صاحب کے حوالے سے بھی یہ جو پھانسی والا معاملہ تھا، اس کو بھی عدالتی قتل تو باقی سب مانتے تھے لیکن نون لیگ نہیں مانتی تھی. اب نون لیگ نے اس بات کو بھی تسلیم کر لیا. بے نظیر بھٹو صاحبہ کے اوپر جو الزامات تھے ایس جی ایس کا، کٹیکنا کا، سرے محل کا، تو نون لیگ نے اس معاملے سے بھی پیچھے ہٹ گئے، بلکہ خود بھٹو صاحب گڑی خدا بخش میں بے نظیر بھٹو کی شہادت کے موقع پر ہونے والی تقریب میں خود مریم نواز نے بھی شرکت کی، جو نوڈیرو میں بے نظیر صاحبہ کے رہائش گاہ میں ٹھہری بھی، اور جا کے لاڑکانہ میں نوڈیرو کے اندر ان کی جو آخری آرام گاہ ہے وہاں پہ جا کے فاتح خانی بھی کی. اسی طریقے کرپشن کے الزامات نون لیگ لگاتی رہی آصف زرداری پر، لیکن اب ان کو خود اس کے ساتھ آ کے صفائیاں پیش کرنی پڑی، کیونکہ نواز شریف صاحب آصف زرداری صاحب کو دونوں کو اندازہ ہو گیا کہ جناب یہ کرپشن جو سیاستدانوں پر الزامات لگائے جاتے ہیں اس کی کوئی اتنی زیادہ ویلیو نہیں ہے. لیکن جو سب سے بڑا بدلہ لیا آصف علی زرداری صاحب نے وہ یوسف زئی گیلانی تھا. یوسف زئی گیلانی کو باہر نکالنے کے اندر جتنا زور لگایا تھا نون لیگ نے، ان کو پارلیمنٹ کے اندر لانے کے لیے بھی نون لیگ نے اتنا ہی زیادہ زور لگایا. تو یہ بھی یوسف زئی گیلانی کو واپس لا کر بھی انہوں نے اس حوالے سے بڑا فائدہ اٹھایا. لیکن جو انہوں نے اصل فائدہ اپنے لیے پیپلز پارٹی نے خاص طور پر آصف زرداری نے اٹھایا وہ ہے ان کے کرپشن کیسز کے حوالے سے، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رابطہ کر کے انہوں نے اپنے سروں کے اوپر، اپنی گردن کے اوپر جو کرپشن پر مقدمات کی جو تلوار لٹک رہی ہے اس کو ذرا تھوڑا سا پرے کر لیا اور اپنے لیے کچھ گنجائشیں پیدا کر لیں. اور اب دیکھتے ہیں کہ ان کے مقدمات کراچی شفٹ ہوتے ہیں یا یہ بھی خالی ایک لالی پاپ ہی رہے گا ان کے لیے. لیکن ساری صورتحال کے اندر پیپلز پارٹی نے جو اپنی لائن سیٹ کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، سیاستدان کوئی بھی کام کرتا ہے اس کے پیچھے اس کا کوئی نہ کوئی مفاد ضرور وابستہ ہوتا ہے. لہٰذا اگر ہم یہ کہیں کہ آصف زرداری تو آپ کو پتہ ہی ہیں وہ تو بادشاہ ہیں اس سارے گورکھ دھندے کے، یہ والی جو کارروائیاں کرنے میں تو ان کا ثانی کوئی نہیں ہے. لہٰذا انہوں نے بھی اپنے اس پورے معاملے کے اندر اپنا بہت زیادہ اثر و رسوخ اور اپنا جو کارڈ تھے وہ بڑے خوبصورتی کے ساتھ کھیلے اور بھرپور فائدہ اٹھایا، اس کے اندر کوئی شک نہیں. اور جب باقی جماعتوں کو سمجھ میں آئی اس وقت تک بہت دیر ہو چکی تھی، لیکن اب باقی جماعتوں کے پاس بھی آپشنس اسی حد تک محدود ہیں. کیونکہ پیپلز، میں نے آپ کو پہلے بتایا، پیپلز پارٹی نکلتی ہے اتحاد سے تو پرابلم ہے، اتحاد میں رہتی ہے تو پرابلم ہے. اور اب دیکھتے ہیں کہ یہ اس اتحاد کو بچانے کے لیے جو ان کے باہمی رابطہ کاروں کی کوششیں ہیں وہ کس حد تک کامیاب ہوتی ہیں. اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا. آپ کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.